السلام علیکم. پروفیسر ریاض بلوچ ایڈوکیٹ ود یو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. طوفان، بارشیں، زلزلے انسانی جو نون تاریخ ہے، انسانوں نے جہاں سے تاریخ کو جانچا ہے اس وقت سے انسانی زندگیوں کے ساتھ منسلک رہا ہے. یقیناً ڈارک ایجز میں بھی ہوتا ہوگا اور اس سے پہلے بھی ہوتا ہوگا، لیکن چونکہ انسان کے پاس وہ علم نہیں ہے لہذا اس کے بارے میں کوئی حتمی طور پہ بات نہیں ہو سکتی. لیکن نون ہیومن ہسٹری میں انسانوں اور فطرت کے جو دیگر مظاہر ہیں اس کی سرگرمیوں کے بارے میں معاملات سامنے آتے رہے ہیں. پھر ہم جو لوگ ہیں، جو انسان ہیں، جب ریاستیں وجود میں آئیں، ماڈرن ریاستیں وجود میں آئیں، تو انہوں نے ایک سماجی معاہدے کے تحت ایک چیز طے کی کہ ریاست کی ذمہ داریاں یہ ہوں گی اور عوام کی یا سوسائٹی کی ذمہ داری یہ ہوگی. اب ان دونوں نے اپنی ذمہ داریوں کا تعین کیا اور اس کے لیے قوانین بنائے. تو ریاست کے جہاں تک بہت زیادہ ذمہ داریاں اور فرائض ہیں، وہاں پہ ہیومن یا اپنے شہری کی جو سیکیورٹی ہے، وہ جسمانی سیکیورٹی ہے یا اس کے جو دیگر جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنا ریاست کی ذمہ داری میں شامل ہے. اور اس کے بدلے جو ہے عوام ٹیکسز دیتے ہیں اور قوانین کی پابندی کرتے ہیں. ریاست کے جو مختلف قانونی اقدامات ہیں اس کی حمایت کرتے ہیں. یہ ماڈرن اسٹیٹ اور جو سرمایہ داری کے تحت وجود میں آنے والے ریاست کی بنیادیں ہیں، اس کے قائم ہونے کے، ان کے چلنے کے، اس کے فنکشن کے. ہم نے یہ دیکھا کہ ریاست بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی اور عوام بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی. اکثر اوقات ایک دوسرے سے شکایات رہتی ہیں، چاہے وہ انتہائی ترقی یافتہ ریاست ہو یا انتہائی پچھڑا ہوا اور کمزور ریاست ہو. ان ریاستوں کی شکایات بھی اپنی جگہ پہ موجود ہوتی ہیں اور عوام کی شکایات بھی اپنی جگہ پہ موجود ہوتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف. پچھلے دنوں ہوسٹن میں کسی پاکستانی دوست جو وہاں پہ یوٹیوبر ہیں، انہوں نے جو طوفان ہے جو 4 روز پہلے ہوسٹن کے اندر اور اس کے ارد گرد جو طوفان جو ہے آیا ہے، اس سے جو نقصانات ہوئے ہیں اس کو انہوں نے بتایا ہے. بجلی غائب ہو گئی کئی گھنٹوں کے لیے، ٹرانسپورٹ غائب، دیواروں عمارتوں کے شیشے ٹوٹ کے روڈوں پر گرے ہوئے تھے اور 10 لاکھ لوگ اس سے متاثر ہوئے، گھروں میں جا نہیں سکتے تھے. اب یہ صرف ہوسٹن اور اس کے ارد گرد کے علاقے کی صورتحال ہے. انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ بات کی، لیکن پھر اس اسٹیٹ اور یو ایس اے کی جو مجموعی پالیسی ہے اس کو ٹو کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا وہ صفائی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لوگوں کو ریسکیو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لوگوں کو فلاں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. مطلب اسٹیٹ کا جو
جو پازیٹیو امیج ہے اس کو ابھارنے کی کوشش کی اور ایک تاثر کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ اب اس میں اسٹیٹ کا کوئی قصور نہیں ہے، اور یہ تو ایک طوفان ہے، یہ تو قدرتی طوفان ہے، یہ تو ندی نالیوں سے آیا ہے، یہ تو سمندر سے آیا ہے، یہ تو ہواؤں سے آیا ہے، مطلب اس طرح کی، یعنی اسٹیٹ کا کوئی رول نہیں ہے اس کے اندر۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بجلی نہیں ہے لیکن اسٹیٹ کا کوئی رول نہیں ہے۔ در و دیوار ہل گئے ہسٹن کے، لیکن کوئی جو ہے وہ ریاست کی جو ہے نا وہ اس میں کمزوری نہیں ہے، لوگ جو ہے در بدر پھر رہے ہیں، ریاست کی کوئی کمزوری نہیں ہے، کیونکہ یہ تو قدرتی آفت ہے۔ اور پاکستان میں بھی اس طرح ہوا ہے پہلے، لیکن ایک کمزور وسائل رکھنے والا ملک، ایک پچھڑا ہوا ملک، ایک جو ہے وہ وسائل سے دور ایک ملک، اس میں بھی اسی نوعیت کے فلڈ بھی ہوئے اور اسٹورمز آئے، سب کچھ ہوا، لیکن انہی دوستوں کا ایٹیٹیوڈ کیا رہا ہے؟ انہی دوستوں نے ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا، اسٹیٹ کو ٹارگٹ نہیں کیا لیکن ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ یہ پارٹی نہیں کر سکتے، یہ پارٹی کی کمزوری ہے، یہ پارٹی کھا گئی، یہ پارٹی پی گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جناب لوگ در بدر ہیں، جناب فلاں ہیں، جناب یہ ہے، اور تباہی ہو رہی ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا، مطلب اس طرح کا ایک نیگیٹو پکچر پینٹ کرنے کی کوشش کی۔ میں کسی ریاست کی نہ حمایت کرتا ہوں نہ مخالفت کرتا ہوں، میں ایک کھلی بات کرتا ہوں کہ وہی لوگ جب امریکہ کے ریاست کو ڈسکس کرتے ہیں تو کسی اور ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کرتے ہیں، کسی اور رویے کے ساتھ کرتے ہیں، کسی اور انداز میں کرتے ہیں، جس کا مجموعی مقصد اس اسٹیٹ کی اچھائیوں کو ابھارنا ہے اور جو ادھر کمزوریاں ہیں اس کو چھپانا ہے، اور یہاں پہ اور طریقے سے ڈیل کی جاتی ہے۔ حالانکہ پچھلے 2 سال سے اگر کراچی کا ہی ہم جائزہ لیں تو بارشوں کو، طوفانوں کو اور چھوٹے موٹے ڈیزاسٹرز کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا گیا، اور بہتر طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہی ایک فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ بارش کے 2 گھنٹے بعد پورے شہر میں پانی نہیں تھا، لیکن کسی نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا۔ اب یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے، یہ چونکہ گورے کا وہ ملک ہے اور گورے کے ملک میں ہم رہتے ہیں، لہذا جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کی حمایت کی جائے، کیونکہ گرین کارڈ لینا ہے، پھر نیشنلٹی لینی ہے۔ اگر اس طرح سے اظہار آزادی کے ان معیارات کو برقرار رکھتے ہوئے ہم کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ سارے اہداف تو حاصل نہیں ہوں گے، اور پھر وہاں سے بیٹھ کے جہاں پہ جو پاکستان میں مخصوص لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، مخصوص پارٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کے اچھے منصوبوں کو برا بنا کے پیش کیا جاتا ہے، برے منصوبوں کو بہت زیادہ برا بنا کے پیش کیا جاتا ہے، تو یہ ساری کہانی ہے۔ انفارمیشن ایج ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اس کے اندر جو ہے ظاہر سی بات ہے گرفت نہیں ہے، اخلاقی گرفت تو ہونی چاہیے اپنے اوپر، وہ ہم لاگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور قانونی گرفت جو ہے وہ ہے نہیں، ہو بھی نہیں سکتی، ہونی بھی نہیں چاہیے، اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ جو ہے نا بہتر جج ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ایسی ریاستیں، چاہے وہ امریکن ریاست ہو یا پاکستان کا ریاست ہو یا انڈیا کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، نیپال کا ہو یا دنیا کی کوئی بھی ریاست ہو، جن کی بنیادیں جو ہے وہ ایک طبقاتی سطح پہ ہو، تو وہ مکمل ڈیلیور نہیں کر سکتی، گنجائش رہتی ہے، اور کمزور ملکوں کے لیے تو بہت زیادہ گنجائش رہتی ہے۔ تو آج جو ہے مطلب اس جو ہے دوہرے معیار کے اوپر بات کرنا ضروری تھا تاکہ لوگوں کو حقائق پہنچے۔ آج کے لیے اتنا،
اگلے کسی ولاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.